امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تمہارے دل و دماغ نے 8 چیزوں میں خیانت کی ہے جس کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تم نے خدا کو پہچان کر اس کا حق معرفت ادا نہیں کیا، اس لیے تمہاری معرفت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ تم اس کے بھیجے ہوئے پیغام پر ایمان تو لے آئے لیکن اس رسول کی سنت کی عملی طور پر مخالفت کرتے ہو، ایسے میں تمہارے ایمان کا کیا فائدہ؟ تم اس کی کتاب کو تو پڑھتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے، زبانی طور پر تو کہتے ہو کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی لیکن عملی میدان میں اس کی مخالفت کرتے رہتے ہو۔ تم کہتے ہو کہ ہم خدا کے عذاب سے ڈرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس کی نافرمانی کی طرف قدم بڑھاتے ہو اور اس کے عذاب کے نزدیک ہوتے رہتے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کی رحمتیں سلامتیاں ہوں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کے آل پہ، ان کے اہل بیت پہ، ان کے صحابہ پہ، تمام جو بھی نئی مخلوق ہیں ان سب پہ اللہ پاک سب پہ اپنا کرم فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلائے، ہم سب کو ہدایت کا صحیح راستہ دکھائے، آمین۔ ایک مسئلہ بتانا تھا، ایک مولوی صاحب کا میں نے ذکر کیا تھا کہ اس کو جو ہے بیماریاں تھی کافی، اور میں نے جب اس کا علاج کیا تو الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گئے اور ٹھیک ہوئے، اور دوائیوں سے بھی جان چھوٹ گئی، ان بیماریوں سے بھی جان چھوٹ گئی۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے کرم کیا، اللہ پاک نے اپنا رحم کیا۔ لیکن کیا کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ حافظ بھی تھے، عالم بھی تھے، تو میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو سکون پسند نہیں ہے، ہم لوگوں کو ہوتا ہے کہ کافی ٹائم ہو گیا ہمیں تکلیف نہیں پہنچی، ہمیں مار نہیں ملی، ہم کیوں سکون میں چل رہے ہیں؟ تو بہرحال انہوں نے کیا کیا کہ پھر واپس ان کو بیماریاں وہ واپس ہو گئی ساری۔ جب مجھ سے رابطہ ہوا تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا، کوئی ایسا عمل آپ نے کیا ہے جس کی وجہ سے ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں قبرستان گیا تھا اور وہاں پہ میں نے جو ہے جنازے کے ساتھ گیا تھا، اور وہاں پہ سورہ بقرہ کی شروع والی اور آخری آیتیں وہ پڑھی تھی میں نے دوبارہ۔ آپ نے مجھے منع کیا تھا سختی سے، لیکن میں نے پھر وہ چیزیں پڑھی، تو اس وجہ سے مجھے تکلیف واپس ہو گئی ہیں، ساری بیماریاں واپس ہو گئی ہیں، پھر دوائیاں کھا رہا ہوں۔ تو میں نے اسے کہا کہ جو الفاظ میں بولوں وہ بولتے جاؤ، وہ بولتا گیا۔ میں نے آئندہ کے لیے توبہ کرو کہ نہیں کرو گے، مخلوقوں کو نہیں ستاؤ گے۔ اس نے توبہ کی، الحمدللہ ٹھیک ہو گیا اسی ٹائم۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ میں دبئی تھا تو اس کا مجھ سے رابطہ نہیں ہوا۔ اس نے کیا کیا کہ بچی کو تکلیف ہوئی، اس نے اس کو دم کر دیا۔ پھر اس نے جو بچی کو دم کیا اور تسبیحات شروع کر دی جو اس کو ملی ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کو 2 بچیاں ہیں، اس کو بیٹی ہے، 2 بیٹیاں ہیں، اور اپنا بیوی نے جو ہے گھر سے نکال دیا۔ بیوی نے کہا کہ یہ ہمارا گھر ہے، بچوں نے کہا کہ ہماری ماں کو طلاق دیں، آپ نے ہم لوگوں کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے۔ حالانکہ بہت خوش چل رہے تھے، کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا، اور سسر بھی ناراض ہو گیا۔ اب یہ پریشان، یہ کہیں اور جا کے ٹھہرا کسی اور دوست کے یہاں، مولوی کے یہاں۔ بہرحال وہاں پہ پھر میرے سے رابطہ اس نے کیا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہے، کیا کروں؟ میں نے اسے بولا کہ آپ کچھ پڑھ رہے ہو؟ بولا ہاں، وہ میں نے تسبیحات شروع کی ہیں۔ تو میں نے بولا میں نے آپ سے کہا ہے کہ عربی میں نہیں، اپنی مادری زبان میں، درود شریف بھی اپنی مادری زبان میں پڑھو گے، جو بھی تسبیحات ہے ہر نماز کے بعد 10 منٹ 15 منٹ بیٹھ جاؤ، کوئی ذکر اپنی مادری زبان میں کرو گے، میں نے تمہیں کہا ہے۔ بولا ہاں۔ میں پھر کیوں شروع کیا؟ اور میں نے بولا تم نے جو ہے بچی کو دم کیا تو گھر میں جتنے بھی تھے انہوں نے تجھے گھر سے ہی نکلوا دیا، اب تو بے گھر ہے۔
کیونکہ ان کو تکلیف پہنچی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں سمجھاتا رہتا ہوں کہ ہم لوگوں میں روحانیت نہیں ہے، اور روحانیت نہ ہونے کی وجہ سے مسئلے ہوتے ہیں۔ روحانی طور پہ ہم کمزور ہو گئے ہیں کیونکہ گناہوں کی کثرت ہو گئی ہے ہر طرف، اور اعلانیہ گناہوں کی کثرت ہو گئی ہے، عام گناہ نہیں، اعلانیہ گناہوں کی کثرت ہو گئی ہے۔ کسی نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ اے امیر المومنین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، لیکن اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ تو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تمہارے دل و دماغ نے 8 چیزوں میں خیانت کی ہے جس کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تم نے خدا کو پہچان کر اس کا حق معرفت ادا نہیں کیا، اس لیے تمہاری معرفت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ تم اس کے بھیجے ہوئے پیغام پر ایمان تو لے آئے، لیکن اس رسول کی سنت کی عملی طور پر مخالفت کرتے ہو، ایسے میں تمہارے ایمان کا کیا فائدہ؟ تم اس کی کتاب کو تو پڑھتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے، زبانی طور پر تو کہتے ہو کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، لیکن عملی میدان میں اس کی مخالفت کرتے رہتے ہو۔ تم کہتے ہو کہ ہم خدا کے عذاب سے ڈرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی نافرمانی کی طرف قدم بڑھاتے ہو اور اس کے عذاب کے نزدیک ہوتے رہتے ہو۔ تم کہتے ہو کہ ہم جنت کے مشتاق ہیں، حالانکہ تم ہمیشہ ایسے کام کرتے ہو جو تمہیں اس سے دور لے جاتے ہیں۔ نعمت خداوندی سے فائدہ اٹھاتے ہو، لیکن اس کے شکر کا حق ادا نہیں کرتے۔ اس نے تمہیں حکم دیا ہے کہ شیطان سے دشمنی رکھو، اور تم اس سے دوستی کا نقشہ بناتے رہتے ہو۔ تم شیطان سے دشمنی کا دعویٰ تو کرتے ہو، لیکن عملی طور پر اس کی مخالفت نہیں کرتے۔ تم نے لوگوں کے عیوب کا اپنا نصب العین بنا رکھا ہے، اور اپنے عیوب کو مڑ کر بھی نہیں دیکھتے۔ ان حالات میں تم کیسے امید رکھتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو، جبکہ تم نے خود اس کی قبولیت کے دروازے بند کر دیے ہیں؟ تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کرو، اپنے اعمال کی اصلاح کرو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو، تاکہ تمہاری دعا قبول ہو سکے۔ تو یہ سبق ہم سب کے لیے ہے، اس میں بھلے مولوی کیوں نہ ہو، عالم کیوں نہ ہو، مفتی کیوں نہ ہو، یہ سبق ان سب کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر عالم اور مفتی بھی عمل نہیں کرے گا ان چیزوں پہ تو وہ عالم جو ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس کے فضائل، اس کے جو اعمال ہیں، اس کے جو وظائف ہیں وہ وظائف اس کے کسی کام میں نہیں آئیں گے۔ وہ جو بھی کرے گا وہ اس کا الٹ ہی ہوگا، اس کو نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ تو جب عالموں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، جیسے میں نے ابھی واقعہ بتایا، تو یہ عالم ہے، حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اب ان کے ساتھ یہ ہوا تو سوچیں کہ عام آدمی کے ساتھ وظائف پڑھے گا یا دوسری چیزیں کرے گا تو اس کے ساتھ کیا مسائل ہوں گے اور اس کو کتنا نقصان ہوگا، اس سے اندازہ لگا لیں۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، امیر المومنین مانتے ہیں، خلیفہ مانتے ہیں ہمارا مسلمانوں کا، تو ان کا قول پڑھ لیں، ان کی بات پڑھ لیں تو سمجھ میں آ جائے گی، قصہ سمجھ میں سارا آ جائے گا۔ جو میرے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں ان کے لیے یہ بات کافی ہے، بہت کچھ ہے اگر سمجھنا چاہیں تو، کیونکہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے ساتھ مسئلے ہوتے ہیں۔ گناہ وہ ہیں جو آج کل اعلانیہ ہو رہے ہیں، غیر اعلانیہ نہیں ہو رہے ہیں، اعلانیہ ہو رہے ہیں۔ اور اعلانیہ گناہوں میں جیسے بنی اسرائیل میں مچھلی جو تھی وہ حرام کی گئی ہفتے کے دن، اب جو لوگ اس میں شریک نہیں ہوئے لیکن ان کے ساتھ کھاتے تھے، بیٹھتے تھے، جب عذاب آیا تو ان پہ بھی عذاب آیا۔ تو ایسے ہی جو لوگ کھلے عام گناہ کر رہے ہیں، اعلانیہ گناہ کر رہے ہیں، اور آپ جو ہے ان کے ساتھ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور توبہ بھی نہیں کر رہے ہیں، اللہ سے معافیاں بھی نہیں مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سے بچا، روز عہد کرتے ہیں، روز دعائے قنوت میں کہتے ہیں کہ یا اللہ جو تیرے دین سے دور ہے ہم ان سے تعلق نہیں رکھیں گے، اور باہر نکل کے بے نمازیوں سے جو کبھی مسجد میں ہی نہیں گھسے،
ان سے جو ہے ہم سلام دعا کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، تو دیکھیں مسئلوں کو، باتوں کو سمجھیں. غلط بات، ہم غلط کام کر رہے ہیں اور ساتھ میں وظائف بھی پڑھ رہے ہیں، تو پھر تکلیف ہمیں ہی ہوگی، ہمیں ہی پریشانی آئیں گی. اس لیے بچیں. اب اس مولوی صاحب نے جیسے ہی دم کیا بچی کو، تو اب اس میں اتنی طاقت نہیں تھی روحانی کہ وہ اس کو نہیں نکال پاتے. انہوں نے فوراً جھگڑے کروا دیے گھر میں، اور دوسری مخلوقوں نے جھگڑے کروائے اور اس کو گھر سے ہی نکلوا دیا مولوی صاحب کو. اب گھر سے نکال دیا، بیٹیاں مخالف ہو گئی، جو محبت کرتی تھی باپ سے وہ مخالف ہو گئی. تو یہ باتیں سمجھیں، ان پہ عمل کریں، تو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا. اللہ کو اگر مانتے ہیں تو اللہ کی مانے بھی. اللہ نے قانون دیا ہے، کانسٹیٹیوشن دیا ہے، آئین دیا ہمیں. اس آئین پہ عمل کرنے سے ہمیں کافی فائدے ہوں گے. کئی مخلوقوں سے ہم بچ جائیں گے. کئی مخلوقیں جو ہے ہمارے آس پاس کئی ہیں جو نظر نہیں آتی، خربوں ہیں، اربوں خربوں مخلوقیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی. ہم ان سے محفوظ رہیں گے، ہم ان سے کافی بہتری میں رہیں گے، کافی فاصلے سے رہیں گے. ان کے ہمارے درمیان پردے حائل ہو جائیں گے صرف کانسٹیٹیوشن پہ عمل کرنے سے. کانسٹیٹیوشن پہ عمل کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، صرف ہماری سوچ ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے، اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلائے، صحیح راستے پہ چلائے. اللہ پاک ہماری رہنمائی فرمائے. آمین.